السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 92 سے آگے پڑھا تھا، تو آج ہم پہلے اس کو ریوائز کریں گے اور پھر آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، بما اس پر جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وهو الحق مصدقا لما معهم اور وہ حق بھی ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، یعنی وہ کلام جو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ حق ہے، وہ سچا ہے، اور مصدقا لما معه تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل تو کہہ دے، فلیما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے پھر تقتلون کا ترجمہ لما کی وجہ سے، کویسچن کی وجہ سے تھے میں چلا جائے گا، ماضی کی بات پوچھ رہا خدا تعالیٰ۔ قل تو کہہ دے، فلیما تقتلون بس کیوں تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ، وَلَقَدْ اور یقیناً جَاءَ آیا، کم تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ، تو یہ جاء جو فعل ہے اس کے فاعل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَلَقَدْ اور یقیناً جَاءَكُمْ مُوسَىٰ موسیٰ تمہارے پاس آیا، بالبیناتی کھلے کھلے نشانات کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تمہارا پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو اگر آواز نہ آ رہی ہو تو ٹائپ کر دیں، میسج کر دیں، میں فکس کروں گا انشاءاللہ۔ خذو تم پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، ما جو آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، بقوت طاقت کے ساتھ، خذو ما آتیناکم بقوہ اسے طاقت کے ساتھ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، واسمعوا اور تم سنو، طاقت سے پکڑنے سے مراد ہے پریکٹیکلی اپنی زندگیوں پر اس کو امپلیمنٹ کر لو، لاگو کر لو اپنی زندگیوں میں اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے، اور واسمعوا اور سنو، سن کے اس کی اطاعت کرو۔ قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کل میں ہم نے پڑھا تھا، یہ محاورہ ہے، لفظی ترجمہ اشربو وہ پلائے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا، تو بچڑا ان کے دلوں میں پلایا گیا سے مراد ہے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، یا بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، بِکُفْرِہِمْ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل تو کہہ دے، بئسا بہت برا ہے، ما جو یأمرکم وہ حکم دیتا ہے، بھی جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ بہت برا ہے۔ قل تو کہہ دے، بئسا بہت برا ہے، ما یأمرکم بھی
جس کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے. کون؟ ایمانکم، تمہارا ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قل ان کانا، قل تو کہہ دے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتا من دون الناس، خالصتا خاص طور پر، خالص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ. اگر تم ہی صرف اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے ہاں انعام پانے والے لوگ تم ہی ہوگے دوسرے لوگوں کے علاوہ، خاص طور پہ تم ہوگے، تو پھر ایک کام کرو، مباہلہ کر لو. اب اور تو کوئی ایسا طریقہ رہ نہیں گیا جس کے ذریعے سے ہم آپس میں فیصلہ کر سکیں کہ تم سچے ہو کہ ہم سچے ہیں. تمہیں خدا کے ہاں تمہارا سٹیٹس اونچا ہوگا یا ہمارا ہوگا، تمہارا مقام بلند ہے یا ہمارا. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فتمنا الموت، کہ تم موت کی تمنا کرو کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ موت آ جائے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تمنونا، تم تمنا کرتے ہو. فتمنا الموت، پس تم تمنا کرو. کنڈیشنل ہے، شرط ہے، شرط کے نون گر جاتا ہے مضارع میں. فتمنا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. یتمنون، وہ تمنا کرتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں. مضاف مضاف لہ بن رہا ہے ضمیر کے ساتھ، ہو کی جو ضمیر ہے، کل میں نے بتایا تھا یتمنوہ میں ہو کی جو ضمیر ہے، جو اس سے پہلی آیت ہے الموت، اس کی طرف جا رہی ہے، الموت کے لفظ کی طرف، کہ وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. کس کی؟ الموت کی. ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، وہ اس کی تمنا کریں گے، ابداً، کبھی بھی. وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، بما اس وجہ سے، یا بسبب، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ایک ترجمہ یہ ہے کہ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یا اپنے اعمال کی وجہ سے. دوسرا طریقہ ہے، با محاورہ طریقے سے بات کہنے کا ایک اور انداز ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، خواہش نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی. بما قدمت سے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. تو ہاتھوں نے آگے بھیجا سے مراد ہے جو اعمال کر کے انہوں نے اپنے لیے خدا کے ہاں ڈپازٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسے نیک اعمال نہیں کیے کہ ہم اس طرح مباہلے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ خدا ہمارا ساتھ دے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور لا، ضرور، تَجِدَنَّهُمْ، تو ان کو پائے گا، اور ضرور تو انہیں پائے گا، احرص الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، لوگوں میں سب سے زیادہ خواہش کرنے والے، علی حیات، زندگی پر. تو ان کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے بارے میں خواہش رکھنے والے پائے گا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا، انہیں بھی زندگی کے بارے میں بہت حریص پائے گا. یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال. لمبی عمر پانا چاہتے ہیں، ورنہ نہیں چاہتے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، مزحزحہ، اس کو بچانے والا. وما ہوا بمزحزحہ، اور وہ ان کو بچانے والا نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ عمر دیا جائے. تو اس کا عمر دیا جانا اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. ہوا کا اشارہ یعمر کی طرف ہے، کہ وہ یعنی ان کو عمر دیا جانا، وہ یعنی ان کو عمر دیا جانا ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. تو مزحزحہ، اس کو بچانے والا، با زائدہ ہے، یا کو کے معنوں میں آ جائے گا، جیسے کو کا لفظ ہوتا ہے کا، کی، کو وغیرہ، جو جملے کے فلز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جملے کو مکمل کرنے کے لیے. وَهُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور وہ اس کو بچانے والا نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ
کہ اس کو عمر دی جائے لمبی عمر دی جائے. تو وما ہوا ان یعمر، اور یہ یعنی اس کو لمبی عمر دیا جانا، بمزحزحہ من العذاب، اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے کل پڑھا تھا. اب ہم آج کا آگے کا سبق پڑھیں گے. آیت نمبر 98 ہے، 98. قل، تو کہہ دے، من کانا عدوا لجبریل، من کانا جو کوئی بھی ہے، عدوا من جو، کانا ہے، عدوا دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنه نزله على قلبك، تو یقیناً اسی نے نازل کیا ہے تیرے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. با یہاں مع کے معنی میں ہے، ساتھ کے معنی میں، ود. قل، تو کہہ دے، من کانا جو کوئی ہے، عدوا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنه نزله، تو یقیناً اس نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی اس کلام کو، علی قلبک، تیرے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. اذن اجازت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اذن حکم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اذن اور اذن میں فرق ہے. اگر اذن ہو تو اس کا مطلب ہے کان، وہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اور اگر اذن ہو تو اس کا مطلب ہے اجازت یا حکم. کسرہ اور ضمہ سے فرق پڑ جاتا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، بس یقیناً اس نے نازل کیا اس کو، علی قلبک، تیرے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، مصدقاً وہ کلام تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت کا موجب ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا ہے، خوشخبری کے طور پہ ہے. اس آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. قل، تو کہہ دے، من کانا جو بھی ہے، عدوً دشمن، جبریل جبریل علیہ السلام کا. ان کو غصہ آتا تھا کہ کیوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے، کیوں کلام لے کے آتا ہے. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے جس کو بھی جبریل علیہ السلام پہ غصہ آتا ہے وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے، تو وہ جان لے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یقیناً اس نے تیرے دل پہ اس کلام کو نازل کیا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اپنی مرضی سے نہیں. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، بینا یدیہ جو اس قرآن سے پہلے ہے، یعنی اپنے قرآن اپنے سے پہلے کی تمام تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے. وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشخبریوں سے بھرا پڑا ہے اور ہدایت کا موجب بھی ہے. من کانا عدوا للہ، جو بھی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس من جو کانا ہے، عدوا دشمن، اوپر بھی آیا تھا من کانا عدوا، نیچے بھی آیا من کانا عدوا، جو بھی دشمن ہے، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا. فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، وَلَقَدْ اور یقیناً، أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ہم نے تیری طرف نازل کیا، آیات بینات کھلے کھلے نشانات، یقیناً ہم نے تیری طرف کھلی کھلی آیات نازل کی ہیں، کھلے کھلے نشانات نازل کیے، بینات کھلے کھلے واضح، مینیفیسٹ، آیات نشانیاں یا آیات آیتیں. اوکے، شاید کہہ رہے ہیں your voice is echoing. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی ڈبل ڈیوائس سے کسی نے سائن ان کیا ہو، اس وجہ سے بھی وائس ایکو کرتی ہے. میرے پاس نہیں کسی قسم کی ایکو نہیں آ رہی.
اگر کسی کو لگ رہی ہے تو پلیز چیک کر لیں، دیکھ لیں کوئی ڈبل ڈیوائس سے نہ ان ہوا ہو، اس نے ڈبل ڈیوائس سے نہ سائن ان کیا ہو، تو اگر کوئی ہے تو وہ ایک پلیز شٹ ڈاؤن کر دیں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے سارے فرشتوں کا کرنے کے بعد، ان دونوں کو اس لیے مینشن کیا ہے کہ ان دونوں کا خاص ذکر کیا ہے، ان دونوں کا خاص طور پہ کیونکہ تعلق بھی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کلام، خدا تعالیٰ کے کلام کے نزول کے لحاظ سے، اور میکائیل علیہ السلام کا موسموں کے لحاظ سے ان کے ذہن میں تھا کہ وہ موسموں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان دو رسولوں کو خاص طور پہ جن کو وہ جانتے بھی تھے ان کا خاص طور پہ ذکر کر دیا ہے، باقی جنرلی سارے ملائکہ کو کہہ دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تیری طرف آیات نازل کی ہیں، بینات روشن، وما یکفر بها، اور کوئی ان آیات کا انکار نہیں کرے گا، الا الفاسقون، سوائے فاسقوں کے۔ فاسق کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے کو، اطاعت نہ کرنے والے کو۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، ان نشانوں کا کوئی انکار نہیں کرے گا، ہا بہا ان کا، کن کا؟ آیات بینات، تو بہا کی جو ضمیر ہے وہ آیات بینات کی طرف جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور یقیناً ہم نے تیری طرف نازل کیے، آیات بینات، کھلے کھلے نشانات، وما یکفر بہا، اور کوئی ان نشانات کا انکار نہیں کرتا، الا الفاسقون، سوائے نافرمانوں کے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، اوَكُلَّمَا، کیا جب کبھی بھی، عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا، عہدن، عَاهَدُوا عَهدًا، عَاهَدُوا فعل ہے، عہدن آگے پھر مصدر ہے، عَاهَدُوا عَهدًا انہوں نے عہد کیا، عہد تو اردو میں ہم سمپل کہیں گے انہوں نے عہد کیا۔ تو جب کبھی بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، نبذ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے، فریق گروہ، نبذ اس نے پھینک دیا، وہ اس کو، تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے۔ مراد عہد کو پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس عہد کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو نبذ عہدہ، اس نے اپنے عہد کو پھینک دیا، مراد ہے کہ اس نے کوئی اس کی قدر نہیں کی، اپنے پرومس کی، اور اپنے وعدے کی خلافی کی، اپنے وعدے کو توڑ دیا، وعدے کی خلاف ورزی کی۔ پھینکنے سے مراد یہ ہے، ادروائز پرومس کوئی ایسی فزیکل چیز نہیں ہوتی کہ اس کو پھینک دیا جائے، تو پھینکنے سے یہ مراد ہے، لیکن نبذ کا فعل کسی چیز کو فزیکلی پھینکنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اوَكُلَّمَا، کیا جب کبھی بھی، عَاهَدُوا عَهْدًا انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے بلکہ اکثر ان میں سے لا یؤمنون ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وعدے کی پاسداری، وعدے کا نبھانا کیا ہوتا ہے، اس لیے وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرنی نہیں آتی، کیونکہ ایمان نہیں لائے اس لیے وعدے کی قدر کا بھی پتہ نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا، اور جب، جَاءَهُمْ ان کے پاس آیا، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم وہ تصدیق کرنے والا تھا، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا، فریق گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، تو کن لوگوں کا گروہ؟ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان لوگوں کے میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو،
वराअ पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के, कअन्नहुम गोया कि वो, ला यअलमूना वो इल्म नहीं रखते। फिर इस आयत का तर्जुमा करता हूँ। वलम्मा और जब, जाअहुम उनके पास आया, रसूलुन रसूल, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के तरफ से, जब भी उनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल आया, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला था, लिमा माहुम उसकी जो उनके पास है, उनके पास जो भी शरीयत होती वो उसकी तस्दीक करने वाला होता था। इसके बावजूद भी नबदा फरीकुन, एक फरीक ने, एक ग्रोह ने फेंक दिया। अब ये नबदा का ताल्लुक किताब अल्लाह के साथ है। अब फरीकुन का ताल्लुक मिनल्लज़ीना उतुल किताब के साथ है। तो नबदा किताब अल्लाह ही, उसने अल्लाह की किताब को फेंक दिया। किसने? फरीकुन एक ग्रोह ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, तुल किताबा जिन्हें किताब दी गई थी, उन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी, एक ग्रोह ने अल्लाह की किताब को फेंक दिया। इस तरह तर्जुमा अल्फाज का सीन अगर आए, हर लफ्ज का तर्जुमा आ जाए तो फिर उसको सीधा करना आ जाएगा कि कौन सा लफ्ज किधर जा रहा है, मुहावरे के लिहाज से कैसे उसका सेंटेंस कैसे सीधा करना। नबजा फेंक दिया, किताब अल्लाह की किताब को। किसने? फरीकुन एक ग्रोह ने। वो ग्रोह कौन था? मिनल्लज़ीना उन लोगों में से था, उतुल किताबा जिन्हें किताब दी गई थी। तो जिन्हें, उन लोगों में से एक ग्रोह जिनको किताब दी गई थी, उन्होंने अल्लाह की किताब को फेंक दिया। वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे। ज़हरुन बैक को कहते हैं, ज़ुहूर जमा है उसकी, ज़हीरुन इसी से है मददगार, हेल्पर। किताब अल्लाही अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम गोया कि वो, ला यअलमूना इल्म नहीं रखते। इस तरह फेंक दिया उन्होंने उस किताब को कि गोया उनको उसका इल्म ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। ना किसी का माइक ऑन है, प्लीज देख लें, चेक कर लें, उसको म्यूट कर लें। जज़ाकल्लाह। मैं फिर इस आयत का तर्जुमा कर देता हूँ। वलम्मा जाअहुम और जब उनके पास आया, रसूलुन रसूल, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से। वलम्मा जाअहुम रसूलुन मिन इंदिल्लाहि और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल आया, मुसद्दिकुल लिमा माअहु जो तस्दीक करने वाला था उसकी जो उनके पास है। नबदा फरीकुन एक ग्रोह ने फेंक दिया, मिनल्लज़ीना उतुल किताबा उन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी, किताब अल्लाही अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम ला यअलमून गोया कि वो इल्म ही नहीं रखते। अब यो अगली आयत है, लंबी आयत है, हम पढ़ेंगे आज। इसमें तर्जुमे के लिहाज से इसकी ज़माइर समझने में कर जाती है, फिर इसका तर्जुमा समझ आएगा। इसकी तफसीर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका पहले तर्जुमा आ जाए, फिर हम इंशाल्लाह इसकी तफसीर भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा ये उन आयात में से है जिनका थोड़ा सा समझ के आगे चलना चाहिए, या जहाँ पे मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तफसीर की हैं और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने आके उन आयात की असल तफसीर को खोला है। वत्तबऊ मा ततलु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, वत्तबऊ और पैरवी की, इत्तबऊ उन्होंने पैरवी की, वत्तबऊ और पैरवी की, मा ततलु शयातीनु तला तला यत तला यतला या तालिया यतला, एक तो तिलावत के लिए इस्तेमाल होता है, हम पढ़ते हैं कुरान करीम में, पढ़ेंगे भी। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना जब उन पर हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, तो तुतला का तर्जुमा हम पढ़ते हैं पढ़ रिसाइट करना, तिलावत करना। और ततला का मतलब पैरवी करना भी है, इत्तिबा करना भी है, इसलिए यहाँ पे पैरवी करने का तर्जुमा किया है।
یا حضور خلیفہ ثانی نے اس کا پیروی کرنا ترجمہ کیا ہے، اور یہاں پہ حضور نے اس کا ترجمہ پڑھنے کا ہی کیا، اس لیے ہم پڑھنے کا بھی کر سکتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے ملک کے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان سلیمان کے ملک کے خلاف، ملک بادشاہ سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہے۔ باقی واتبعوا اور تتلو میں نے بتا دیا، واتبعوا انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، جو تلاوت کرتے تھے، تلاوت سے مراد ہے جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان ملک سلیمان کے ملک کے خلاف، وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر وہ یعلمون وہ سکھاتے تھے، معلم ہم کہتے ہیں استاد کو، سکھانے والے کو معلم استاد، تو یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناسا لوگوں کو، السحر جادو۔ اتنے حصے کا دوبارہ کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان سلیمان کے ملک کے خلاف، وما کفر سلیمان اور سلیمان نے انکار نہیں کیا تھا، کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفر بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما انزل علی الملکین اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، الملکین دو فرشتے، ملک ان فرشتے کو کہتے ہیں، ملائکہ سارے فرشتے، ملکین دو فرشتے، تسنیہ کا صیغہ ہے، وما انزل علی الملکین اور جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، ببابل بابل میں، ہاروتا و ماروت، پہلی بات یہاں پہ السحر پہ ختم ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان سے مراد ہے سرکش لوگ، وہ ان کی حکومت کے خلاف پڑھتے تھے، مراد ہے لوگوں کو اکساتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور ان کی بادشاہت کو ختم کریں، تو خدا اور کہتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کو نگیٹ کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف اکسانے کے لیے ایسی باتیں سکھاتے تھے جس سے معاشرے میں بدامنی پیدا ہو۔ یہ ایک قصہ ہو گیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، اور جو نازل کیا گیا، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، تو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو بابل میں نازل کیا گیا، اس کا قصہ اب آگے بیان ہوگا کہ وہ بات یوں ہے کہ وما یعلمان من احد وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا وما یعلمانی ہم نے ابھی یعلمون پڑھا تھا، وہ سکھاتے تھے، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وما یعلمانی اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی کو بھی، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ لیتے، انما نحن فتنۃ ہم آزمائش ہیں، ہمارے ذریعے سے خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے، فلا تکفر بس تم انکار نہ کرنا۔ پھر اس کا کرتا ہوں حصے کا، وما انزل علی الملکین اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروتا و ماروت ہاروت اور ماروت پر، اس کی کہانی کچھ یوں ہے، یا اس کا قصہ یوں ہے، یا ان کی سٹوری ایسی ہے
کہ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ لیتے، انما نحن، یقیناً ہم ہیں، فتنۃ، آزمائش کا ذریعہ، فلا تکفر، پس تم انکار نہ کرنا، کفر نہ کرنا، فیتعلمون منہما، پس وہ لوگ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے، فیتعلمون، علامہ اور تعلمہ میں فرق ہے، علامہ جس سے معلم اور یعلمون کا یہ آیا ہے، علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے سیکھا، جب تا شروع میں لگ جائے گی تو شاگرد کے لیے آ جائے گا، اس لیے استاد کو معلم کہتے ہیں اور شاگرد کو متعلم کہتے ہیں، متعلم سیکھنے والا، معلم سکھانے والا، تو اسی طرح ان کے افعال میں بھی فرق ہے، علامہ، علامہ آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، ہم نے اسی پارے کے شروع میں پڑھا تھا علامہ کا فعل، علامہ آدم الاسماء، آدم علیہ السلام نے نام سیکھے، کلھا سب کے سب، یا علامہ اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو تمام نام، تو تعلم آ جائے تو اس نے سیکھا، فیتعلمون، اب یہ تعلمہ کا فعل بتا رہا ہے کہ یہاں پہ عوام الناس کا ذکر ہو رہا ہے، ان دو فرشتوں کا ذکر نہیں ہوا جن کو یعلمان کے فعل سے ظاہر کیا گیا تھا۔ تفسیر کے لیے ان چیزوں کا رکھنا پڑتا ہے خیال کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے، تاکہ بات کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے بات سمجھ آئے کہ کس کی بات کدھر ہو رہی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس وہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، جس کے ذریعے سے وہ فرق کرتے تھے، بین المرء و زوجہ، مرد اور عورت کے درمیان۔ یہ جادو کی باتیں نہیں تھیں، ہم اس کا پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک ٹکڑے کو لے کے اس کی تشریح پڑھیں گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے، جس کے ذریعے سے وہ، تفرقہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، یا سیپریشن مراد ہے، تفرقہ سے مراد سیپریشن ہے، جدائی ہے، جس کا ترجمہ حضور نے جدائی کیا ہے۔ ما یفرقون بہ، جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے، بین المرء و زوجہ، المرء آدمی، زوجہ اس کی بیوی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، بین درمیان، ان بٹوین، مرد اور بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈال دیتے تھے۔ اصل میں وہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ آ کے سکھاتے تھے ایمان کی باتیں، تو obviously جب ایمان کی بات سکھائی جاتی ہے، بعض اوقات بیوی کو سمجھ آ جاتی ہے جلدی، وہ سیکھ لیتی ہے، تو خاوند کو نہیں آتی، تو اس طرح دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خاوند کو جلدی سمجھ آتی ہے اور بیوی کو نہیں ہوتی، تو اس طرح بھی جدائی ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین اس طرف گئے کہ وہ آ کے جادو سکھاتے تھے ایسے کہ میاں بیوی الگ ہو جاتے تھے، حالانکہ جادو سے مراد ہے کہ وہ ایمان کی سچی بات کرتے تھے، اور جس کو سمجھ آ جاتی تھی، یہ نہیں کہ سارے مرد عورتیں الگ ہو جاتے تھے، بعض پورے گھرانے کو سمجھ آ جاتی تھی، پورا گھرانہ اس کو قبول کر لیتا تھا، اور بعض جگہوں پہ مرد کو سمجھ آ گئی اور بیوی کو نہیں آئی، اس طرح ان کے آپس میں جدائی ہو جاتی تھی۔ اور یہ معاملات جو ہیں ہم نے تاریخ میں پڑھے بھی ہوئے ہیں، اور ہمارے ارد گرد واقعات میں سنے بھی ہوئے ہیں اور دیکھے بھی ہوئے ہیں۔ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے، بین المرء، خاوند کے درمیان، و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وما هم بضارین، بضارین نقصان پہنچانے والے، وما هم بضارین اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، بھی اس تعلیم کے ذریعے سے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ سوائے اللہ کے اذن کے، وہ اگر کسی کو نقصان آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے، مثلا میاں بیوی دونوں میں سے، وہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے کہ میاں بیوی کو الگ کر دیں، ان کی اولادوں کو الگ کر دیں، پورے گھرانے ایمان لاتے تھے، بات سمجھ جاتے تھے،
لیکن بعض جگہوں پہ ہوتا تھا کہ بچوں کو سمجھ آ گئی، ماں باپ کو سمجھ نہیں آئی، کہیں پہ باپ کو سمجھ آ گئی اولاد کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ ایک آٹومیٹک نیچرل اس کا رزلٹ ہے جدائی کا یا تکلیف کا یا نقصان کا۔ وہ نہیں نقصان کسی کو پہنچانا چاہتے تھے سوائے اللہ کے اذن کے، سے مراد ہے کہ جس کو پہنچ جاتا تھا وہ پھر خدا تعالیٰ کی اذن سے ہوتا تھا کہ وہ خدا کی بات ہی پہنچا رہے ہوتے تھے، وہ ایمان اور خدا کی بات ہی پہنچا رہے ہوتے تھے۔ اس سے اگر کوئی خاندان ٹوٹتا تھا اس شکل میں کہ انیشلی اگر ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی، باپ کو سمجھ نہیں آئی اور ماں کو بھی سمجھ نہیں آئی اور بچوں کو آ گئی کسی صورت میں، ماں کو آئی اور باقی گھر والوں کو نہیں آئی، تو جدائیاں پڑ جاتی تھی۔ تو یہ جو تکلیف تھی، یہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، نہ دیتے تھے کہ ایسے جادو سکھا دیں کہ گھر ٹوٹ جائیں، یہ تو خدا تعالیٰ کی منشا کے امن کے خلاف ہے۔ خدا تعالیٰ تو ایسی سوسائٹی کبھی قائم کرنا ہی نہیں چاہتا، خدا تعالیٰ کے اپنی صفات کے خلاف ہے، اپنی صفت امن کے خلاف ہے، مؤمن کے خلاف ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ جو نیچرل ایک رزلٹ نکلتا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہے، پھر کہ وہ خدا کے حکم کی پیروی کرتے تھے کہ خدا کا پیغام پہنچاؤ، ایمان کا وہ پہنچاتے تھے، تو اس کے ذریعے سے اگر کسی خاندان والوں کو کوئی تھوڑی بہت آپس میں پہنچتی تھی، نقصان ہوتا تھا، تو وہ پھر خدا تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ یہ ہے اس کے ٹکڑے کو کھولنے کا مقصد۔ وما هم بضارین، وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ بھی اس تعلیم کے ذریعے سے، بھی کی ضمیر جاریہ، وہ جو سکھاتے تھے لوگوں کو، تو اس تعلیم کے ذریعے سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، من احد، کسی کو بھی نہیں، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے۔ تو اذن میں نے سمجھا دیا کہ یہ نہیں خدا تعالیٰ حکم دیتا تھا کہ اس کو نقصان پہنچاؤ، اذن سے مراد ہے ان کو اذن تو حکم اذاں ہی تھا، ان کو اذن تو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا، اس کے ذریعے سے اگر کسی کو بعض اوقات وقتی طور پہ تکلیف پہنچتی تھی فیملی بریک اپ کی صورت میں، کہ آپس میں ناراض ہو گئے ہیں یا کچھ عرصہ کے لیے الگ بھی ہوئے ہیں، یا بعض اوقات مستقل صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں خامد کو یا بیوی کو یا اولاد کو مستقل ہی نہیں ملی، توفیق ہی نہیں ملی ایمان کو قبول کرنے کی، اور الگ ہو گئے۔ کئی ایم ڈی ایسے نئے ہوئے جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور آج بھی ایسے ہوتا ہے، قبول کرتے ہیں تو گھروں سے نکال دیتے ہیں، بعض کو بعد میں سمجھ آ جاتی ہے وہ دوبارہ ان کو فیملی میں ان کر لیتے ہیں، بعض سمجھتے نہیں ہیں اور ساری عمر کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ولا ینفعہم، اور وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اب یہاں پہ ضمیر اب پھر ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اب یہ سمجھنا وقت کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پہ یتعلمون حضور میں بریکٹ میں پھر کھولا ہے اس کو، کہ اس کے برعکس جو لوگ شیطان سے سیکھتے تھے وہ وہی باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی تھی اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ تو یہاں پھر سے ذکر اوپر چلا گیا ہے شیطان کا، یعلمون الناس السحر، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا پھر سے، لیکن لفظی ترجمہ پھر یہ ہے یتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ولا ینفعہم، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جادو اگر سیکھیں گے تو فائدہ نہیں کبھی پہنچائے گا، وہ ہمیشہ نقصان پہنچائے گا۔ ایمان کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو ہمیشہ، اس سے کچھ وقتی نقصان تو ہو سکتا ہے جس کا وہ ارادہ نہ کرتے ہوں انبیاء بھی اور ان کے ماننے والے بھی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ، اس کا فٹ نوٹ بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں حضور نے ہاروت اور ماروت کو بھی کھولا ہے کہ دراصل دو فرشتہ سیرت انسان تھے، اور وہ انقلاب لانے کے لیے بعض ایسی باتیں سکھاتے تھے جن کے متعلق ہدایت تھی کہ وسیغہ راز رہیں، یہاں تک کہ بیوی کو بھی نہ بتایا جائے۔ انہوں نے تو یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، لیکن ان کی مثال پکڑ کر بعد میں مستحکم حکومتوں کے خلاف بغاوتوں کے لیے یہ طریق استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم ہاروت ماروت کو اس سے بری کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا تھا، اور باقی لوگ اپنی انانیت کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ یہ جو خفیہ تنظیمیں ہیں یہودیوں کی، بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں یہودیوں کے ان خفیہ تنظیموں کو بھی کھولا ہے اور اس آیت کے تفاصیل بھی کئی حوالے سے بیان کی ہے۔
ابھی اس کا میرے ذہن میں نام نہیں ایک دم سے آ رہا. فری میسنز، جو فری میسنز ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو ہاروت ماروت جو دو فرشتہ سیرت انسان تھے ان کو انقلاب لانے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو جا کے اچھی باتیں سکھاؤ، جس سے میں نے بتایا کہ خاندانوں کے ٹوٹنے سے کیا مراد ہے، نقصان سے کیا مراد ہے. وہ تو ایسا خدا کے حکم سے کرتے تھے کہ بصیغہ راز باتیں بتاتے تھے. کہ جیسے ہم کہتے ہیں شروع میں اگر کوئی احمدی ایمان لے آتا ہے، کوئی شخص ایمان لے آتا ہے احمدی ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ابھی، یا وہ بعض اوقات خود کہتا ہے، بعض اوقات جماعت ان کو ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ ابھی یہ بات اپنے پاس راز ہی رکھیں، کچھ عرصہ ابھی اور تحقیق کریں، پڑھیں، آہستہ آہستہ اپنے ہلکا احباب میں اس بات کو شیئر کریں، پھر والدین کو بتائیں. ایک دم مخالفت اتنی نہ ہو جائے کہ آپ کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی مشکل ہو جائے. تو یہ تو ہوا کہ حکمت کے تحت بصیغہ راز میں رکھنا. لیکن بعد میں جیسے حضور نے لکھا کہ فری میسنز کی ایسی آئیں تحریکیں، فری میسنز جیسی، جنہوں نے اس کو پھر دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اچھا، وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً انہوں نے جان لیا تھا، لمن اشتراہو کہ جس نے بھی اس کو خریدا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. نصیبن بھی آتا ہے حصے کے لیے اور خلاقن بھی آتا ہے حصے کے لیے. تو خلاق بھی حصہ کا شیئر کو کہتے ہیں. وا اور لقد یقیناً علموا انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ کہ جس نے بھی اس کو خریدا، جس نے بھی یہ سودا کیا، مالہ فی الآخرۃ من خلاق تو یقیناً آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور ضرور بہت برا ہے ما شروبی ہی جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، ما بھی جس کے ساتھ شرو انہوں نے بیچ ڈالا، ما شروبی ہی جس کے ساتھ انہوں نے بیچ ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ علم رکھتے. لمبی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پھر آہستہ آہستہ ایک دفعہ کر دیتا ہوں. واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھتے تھے اس کی، علی ملکی سلیمان سلیمان کی حکومت کے خلاف، سلیمان کی بادشاہت کے خلاف. وما کفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس سحرا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروتا و ماروت ہاروت اور ماروت پر، اس کی تفصیل آگے ہے. وما یعلمانی اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی کو بھی، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ لیتے، انما نحن فتنۃ یقیناً ہم آزمائش ہے. وہ بتا دیتے تھے کھول کے کہ جو بھی ہم تعلیم تمہیں دیں گے اس میں آزمائش ہے، دیکھ لو اگر تم اس پہ پورا اتر سکتے ہو، آزمائش میں صبر کر سکتے ہو تو پھر اس تعلیم کو ہم سے سیکھنا، ورنہ نہ رہنے دو. فلا تکفر پس تم اس کا انکار نہ کرنا. فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون به جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے، بین المرئی خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین اور وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بھی اس تعلیم کے ذریعے سے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ سوائے اللہ کے حکم کے. ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرهم جو ان کو نقصان پہنچاتی، ولا ینفعهم اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی. یعنی وہ باتیں سیکھتے تھے. یہ شرط میں نے بتایا کہ یہاں پہ ضمیر غائب ہے اور وہ ضمیر غائب شیطانوں کی طرف جا رہی ہے اوپر جہاں سے آیت شروع ہوئی تھی. لا ینفعهم الا باذن اللہ پہ آ کے ہاروت اور ماروت کا ذکر ختم ہو گیا.
اب یہاں پہ پھر وہ آیت کے شروع میں جو شیطانوں کا ذکر شروع ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ ان شیطانوں سے سیکھتے تھے وہ حضرت سلیمان کی قوم کے لوگ ما یضرہم جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا ولا ینفعہم اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا تھا. وَلَقَدْ جی ٹھیک ہے میں اس کو ایکسپلین کر بھی دوں گا لیکن میں نے جیسے حضور کا کویشچن آیا کہ اگر وہ ہاروت ماروت فرشتے تھے تو وہ لوگوں کو سکھاتے کیسے تھے. حضرت صاحب نے اس کے فٹ میں نوٹ میں لکھا ہے کہ 2 فرشتہ سیرت انسان تھے جن کو قرآن کریم نے ملکین کے لفظ سے یاد کیا کہ وہ فرشتہ صفت انسان تھے جو انقلاب جن کی وجہ جن کے ذریعے سے پیدا ہوا لوگوں کی زندگیوں میں. اس لیے وہ لوگوں کو سکھانے کے قابل تھے کہ وہ حقیقی فرشتے نہیں تھے بلکہ فرشتہ سیرت انسان تھے. اتنے نیک تھے کہ قرآن کریم نے ان کو نبی تو نہیں کہا لیکن فرشتہ کے لفظ سے یاد کیے. وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمُوا انہوں نے جان لیا لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس نے اس کو لیا جس نے اس کو خریدا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ تو اس ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاقن کوئی حصہ. وہ جانتے تھے کہ جس چیز کو خریدا یعنی جس نے یہ دے ان خریدنے سے مراد ہے جس نے شیطان کی باتوں کو سیکھا تو پھر آخرت میں ان کے لیے حصہ نہیں ہے. یہ ان چیزوں ان لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی. وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمُوا انہوں نے جان لیا انہوں نے علم حاصل کر لیا لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس نے بھی اس کو خریدا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاقن تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ اور ضرور بہت برا ہے ما شروا بِهِ جس کے ساتھ انہوں نے بیچ ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو. لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے. میرا خیال ہے ایک اور آیت رہتی ہے ہم رکوع ختم کر لیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر وہ ایمان لاتے ولو اور اگر انہم آمنوا یقیناً وہ ایمان لاتے واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے لا مثوبۃ تو ضرور مثوبۃ بدلہ ریوارڈ اجر لا مثوبۃ تو ضرور بدلہ ہوتا من عند اللہ اللہ کی طرف سے بہتر اچھا. ولو انہم آمنوا اگر وہ یقیناً ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ تو ضرور بدلہ ہوتا من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.